کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے. واہ. اور ان دونوں دوستوں کا نام تھا, ایک کا نام تھا فرحان اور ایک کا نام تھا عرفان. ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی. ٹھیک ہے, ایسی دوستی تھی کہ یہ روزانہ اسکول بھی ساتھ جاتے تھے. اچھا, اتفاق سے دونوں تھے بھی ایک ہی کلاس میں, مدرسے بھی ساتھ جاتے تھے, ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے, کھیلتے بھی ایک ساتھ تھے, کھاتے پیتے بھی ایک ساتھ تھے, ایک ہی محلے میں رہتے تھے. تو یوں ان کی بڑی گہری دوستی تھی. ایک اور بچہ بھی اس علاقے میں رہتا تھا جس بچے کو ان دونوں کی دوستی بھاتی نہیں تھی, اور وہ اس ٹو میں لگا رہتا تھا کہ یار کسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی نا اتفاقی ڈال دی جائے, کوئی ایسی غلط فہمی ڈال دی جائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور دونوں الگ الگ ہو جائیں. اب اس کے لیے وہ کبھی جھوٹ کا سہارا لیتا, کبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرتا کہ تیرے بارے میں تو یہ یوں کہتا ہے, عرفان نے تیرے بارے میں یوں کہا. فرحان سے جا کر کہتا کہ عرفان نے یوں کہا, عرفان سے کہتا کہ فرحان نے یوں کہا. یوں اس قسم سے یہ کانفلکٹ کروانے کی کوشش کرتا. اب جناب لیکن یہ دونوں جو دوست تھے, ان کی دوستی ایسی تھی کہ یہ دونوں جو ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے تھے. صحیح. ایک بار اس گندے لڑکے نے یہ پلاننگ کی کہ کیوں نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جائے. اب اس نے کیا کیا عدنان بھائی, اس نے 2 سیب لیے. اچھا. اور چلا گیا فرحان کے پاس. فرحان کو جا کر کہتا ہے کہ یہ ایک سیب لو, یہ میٹھا ہے, اچھا, اور بڑا لذیذ ہے, فریش ہے. اور یہ دوسرا سیب ہے, یہ کڑوا ہے, اور اندر سے جب اس کو کھولو گے نا تو یہ خراب ہوا ہوا ہے. تو فرحان نے کہا ٹھیک ہے, میٹھا والا اور یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ گندا والا. کہنے لگا بس اس میں سے ایک تم کھا لو اور ایک اپنے دوست کو دے دینا. صحیح. تو فرحان نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب. اب یہ گیا اپنے دوست کے پاس. اچھا. وہ جو گندا لڑکا تھا وہ چلا گیا دوسرے دوست کے پاس, عرفان کے پاس گیا, اور جا کر کہنے لگا تو بڑی باتیں کرتا ہے نا اپنے دوست فرحان کے لیے, لیکن تجھے پتا ہے وہ تیرے بارے میں تو بڑی نیگیٹو باتیں کرتا رہتا ہے. آج دیکھنا وہ تیرے پاس آئے گا اور تجھے سیب دے گا اور گندا سیب دے گا. کہنے لگا اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ تو میرا دوست ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. اب جناب یہ جو ہے وہ پہنچے عرفان کے پاس. جب عرفان کے پاس پہنچے تو عرفان نے کہا, اس کے ہاتھ میں, فرحان کے ہاتھ میں 2 سیب دیکھے, تو کہا یار ایک سیب مجھے بھی کھلاؤ. تو فرحان نے کیا کیا, سیب کو بائٹ کیا, کاٹ لیا, مطلب اچھا, ہاں کھایا. عرفان نے کہا کہ یار میں نے مانگا تھا اور تو نے کاٹ لیا. دوسرا کہا کہ چلو مجھے ایک سیب دو, دوسری بار اس نے کہا, تو اس نے دوسرے سیب کو بھی کاٹ لیا. اب جو وہ گندا لڑکا تھا نا, اسے تو موقع مل گیا. اس نے کہا دیکھا میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ تیرے سے محبت نہیں کرتا اور تجھے نہیں دے گا, اور یہ اور وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو عرفان نے اپنے دوست فرحان سے کہا کہ فرحان یہ تو نے کیا کیا. اب جو فرحان نے بات کی نا, اصل ہماری کہانی کا آج کا جو سبق ہے وہ ہے, فرحان نے کہا کہ یہ جو 2 سیب تھے اس میں سے ایک سیب تھا میٹھا اور ایک سیب تھا کڑوا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے جو سیب دوں وہ کڑوا والا دوں, میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں جو سیب دوں وہ میٹھا والا دوں. اس لیے میں نے دونوں کو ٹیسٹ کیا. جب میں نے پہلے کو ٹیسٹ کیا تو وہ تھا کڑوا, اور جب دوسرے کو میں نے ٹیسٹ کیا تو وہ تھا میٹھا. لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ تجھے میں میٹھا والا سیب دوں. اب یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتے. اگر دیکھا جائے تو اس کہانی میں بھی اس دوست نے, عرفان نے اپنے دوست فرحان سے کہا تھا کہ مجھے سیب دو, اور اس نے بائٹ کر لیا تھا, دینے کے بجائے وہ سیب کو کھا لیا تھا. دیکھا جائے تو یہاں پر بہترین کانفلکٹ بن سکتا تھا کہ دیا نہیں کھا لیا, لیکن تھا اصل اس کا مقصد کیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ٹیسٹ کروں اور میرے دوست کو کڑوا والا سیب نہ دوں. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں, اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں. دیکھیں آپ 6 اور 9 اگر لکھا جائے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر لکھا گیا ہے 6 میں پڑھوں گا 6, آپ کہیں گے 9. آپ کی جگہ پر آپ بھی رائٹ ہیں, میری جگہ پر میں بھی رائٹ ہوں. تو ہمیشہ ہر چیز جو غلط نہیں ہوتی, ہمیں غلط فہمی کا شکار عدنان بھائی نہیں ہونا چاہیے. بیٹا کیا ہمیں
غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ اس حسن ظن رکھتے ہوئے اس کا دوسرا پہلو بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حسن ظن نصیب فرمائے، پوزیٹو تھنکنگ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری باتوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔